جلوہ افروز منبر ہوں اور اپنی بصیرت افروز تقریر سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اور ایک بار پھر تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لے آئیں۔ مولانا جلوہ افروز منبر ہونے جا رہے ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: إذا أكرم الله عبدا عانه على إقامة الحق. صلوات محمد وآله. اب اس کے آغاز گفتگو کروں گزارش ہے اللہ سے رحمد و 3 بار اس میں اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب مرحوم و مغفور مطلوب حسن صاحب کی روح کو رسالہ. اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے میں. عزیزان گرامی، کافی دیر سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور ذکر اہل بیت نظم کی صورت میں آپ کے سامنے ہو رہا تھا.
اور وقت ظاہر ہے کہ کافی ہو گیا ہے، لہٰذا یہ عام لوگوں کے لیے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ بانی مجلس خود عالم دین ہیں اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کسی بھی مجلس یا محفل یا ذکر حیثیت اس کے طولانی یا مختصر ہونے سے نہیں ہوتی، مختصر میں وہ بات پہنچ جائے گا تو کافی ہے، لہذا میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے اپنی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، کیونکہ مجھے بھی فوراً نکلنا ہے اور مخلوق بات مجلس ہے کہ جن حالات سے ہم دوچار ہیں اس وقت، یعنی پوری دنیا بھی تشیع اس کے مد نظر ہی ادھر کافی دنوں سے جہاں بھی گفتگو کا موقع مل رہا ہے تو اس کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی کچھ باتیں اسی کے تناظر میں عرض کروں گا۔ مجلس چونکہ بنیادی طور پر ایصال ثواب کی ہے، ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے تو من جانب اللہ بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے، بہت ساری صلاحیتیں، بہت ساری نعمتیں جو پروردگار ہر پیدا ہونے والے انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے انسان اس دنیا سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے۔ توجہ کریں، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان لے کے آتا ہے، ایک سوال پڑھتے ہیں محمد والے۔ ہاں سر، یہ انڈور ہے نا تو آواز کا ڈسٹربنس ہو رہا ہے تھوڑا سا۔ ایک سوال پڑھ رہے ہیں محمد والے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو انسان لے کے اس دنیا میں آتا ہے اور وہ پروردگار اپنے کرم سے انسان کو عطا کرتا ہے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک بات ہے، لیکن میں صرف یہ جملہ لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اسی دنیا میں آنے کے بعد اپنی انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں کماتا ہے وہ انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے۔ توجہ رکھیے، مگر ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کرے وہ ساری چیزیں انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر حاصل کریں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ جب جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کچھ بنیادی قوانین محسوس کرتے تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ دولت اسی دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے، شہرت اسی دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے، جاہ و مقام اسی دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے، پراپرٹی اسی دنیا میں آنے کے بعد حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس دنیا میں آنے کے بعد انسان حاصل کرتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے لوگ کسی بھی انسان کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ خود ہمارے سماج میں ہم اپنی گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات عام ہے کہ ایک انسان جو 70-80 سال کی زندگی گزار لے، 2-4 بچوں کو پروان چڑھا دے، لڑکیوں کی اچھی جگہ شادی کر دے، کچھ پراپرٹی بنا لے، کچھ دولت چھوڑ کے جائے، تو مرنے کے بعد وہ کہتے ہیں مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری۔ کامیابی کیسے طے ہو رہی ہے؟ کیونکہ مکان بنا کے گیا، بچیوں کی شادی کر کے گیا، پراپرٹی بنا کے گیا، کچھ دولت حاصل کر کے گیا، اتنی کامیاب زندگی ہے۔ اب دین اسے کامیاب مانتا ہے نہیں مانتا یہ غلط بحث ہے، اور دنیا میں کامیابی کا معیار یہی ہے۔ اگر یہ سب حاصل کر لیا تو ایک کامیاب زندگی ہے۔ اب اس کے بعد چاہیے بھی کیا تھا کہ انسان کو کیا چاہیے؟
ٹھیک ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، کچھ بنیادی عقائد کا حامل ہے، واجبات و محرمات میں عمل کر رہا ہے، پکا مومن ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ سب کچھ بھی حاصل کر لیا دنیا میں، تو ایک کامیاب زندگی ہے۔ توجہ نہیں، انسان کی زندگی کی کامیابی اس چیز سے طے نہیں ہوتی، بہت توجہ رکھیے گا۔ انسان کی زندگی کی کامیابی ان چیزوں سے ہرگز طے نہیں ہوتی، کسی زمانے میں طے نہیں ہوتی تھی، کسی علاقے میں طے نہیں ہوتی۔ توجہ، یہ خام خیالی ہے انسان کی۔ تو اس دنیا میں بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان آنے کے بعد حاصل کرتا ہے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ انسان لاکھ ہاتھ پاؤں پٹکے حاصل تو اسی دنیا میں کرنا ہے، مگر دنیا سے نہیں حاصل ہوتی۔ وہ چیز ایسی ہے کہ اسی دنیا میں حاصل ہوگی، مگر دنیا سے حاصل نہیں ہوگی، ورنہ دنیا کی ہر چیز دنیا سے حاصل ہوتی ہے۔ اور جو جتنا مال دنیا آپ کے پاس ہے، اسی دنیا کو انویسٹ کریں، دوسری کسی چیز کو حاصل کر لیں۔ یہ ایک قانون ہے اس دنیا کے نظام میں۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اسی دنیا میں حاصل تو ہوتی ہے مگر دنیا سے حاصل نہیں ہوتی؟ اس کا نام ہے عزت۔ توجہ، وہ قیمتی سرمایہ اور قیمتی دولت اور اثاثہ وہ ہے کہ جسے عزت کہا جاتا ہے۔ اسی دنیا میں انسان عزت حاصل کرتا ہے، مگر یہ عزت دنیا سے حاصل نہیں ہوتی۔ توجہ کریے کہ ہم نے سب سے بڑا مکان بنا لیا تو لوگ عزت دار سمجھیں گے، سب سے زیادہ پراپرٹی بنا لی تو لوگ عزت دار سمجھیں گے، سب سے بڑا ڈونیشن دے دیا تو لوگ عزت کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عام طور سے لوگ انہی چیزوں میں عزت کو ڈھونڈتے ہیں، ہے نا؟ اور کچھ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے آگے بڑھ کے سلام کر لیا تو کہتا ہے فلاں صاحب بہت عزت کرتے ہیں میری۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بات اپنے آپ آگے بڑھ جائے گی۔ انسان میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ عزت اور چاپلوسی کا فرق سمجھ لے۔ اگر اتنا احمق ہے کہ وہ عزت اور چاپلوسی کے فرق ہی کو نہیں جانتا تو ہر چاپلوسی کو اپنے لیے عزت سمجھے گا، ہے نا؟ عزت الگ چیز ہے، چاپلوسی الگ چیز ہے۔ دولت سے عزت کرنے والے نہیں بڑھتے، چاپلوس بڑھتے ہیں۔ ابھی بچوں کے لیے عرض کر دیں تھوڑا سا فاصلہ، لیکن میں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ عزت اور چاپلوسی میں فرق کیا ہے۔ عزت کرنے والا بھی جھک کے سلام کرے گا اور چاپلوس بھی جھک کے سلام کرے گا۔ عزت کرنے والا بھی تعریف کرے گا اور چاپلوس بھی تعریف کرے گا۔ لکھ لیں سے بچے کہیں جا کر کے، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عزت آپ کے منہ پہ بھی ہوگی، پیٹھ پیچھے بھی ہوگی، مگر چاپلوسی کبھی پیٹھ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ عزت جب تک آپ دنیا میں ہیں تب تک ہوگی، اور جب دنیا سے چلے جائیں گے تب بھی باقی رہے گی، مگر چاپلوسی جب تک انسان سامنے ہوتا ہے چاپلوس اس کے سامنے ہوتا ہے۔ توجہ کریے گا، تو اس دنیا میں یہ اگر چاپلوس بنا کے گیا ہے تو اس کا بہت بڑا کوئی کارنامہ یا کمال نہیں۔ کمال انسانی یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ عزت دار بن کر کے اس دنیا سے اٹھے، کہ جب بھی کسی بز میں، کسی محفل میں، کسی مجلس میں چند لوگوں کے درمیان اس کا ذکر آ جائے تو لوگ خیر سے یاد کریں۔ یہ عزت، توجہ کریں۔ اور یہ عزت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہیں کا پردھان ہو جائے، کسی علاقے کا MP ہو گیا، MLA ہو گیا، منسٹر ہو گیا، یہ ساری چیزیں لوگ حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ کریں آپ کبھی ایک چھوٹا سا کسی گاؤں کا پردھان بننے کے لیے دیکھیں کتنی محنتیں کر دیتے ہیں لوگ، کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ کیوں کر رہا ہے؟ اتنا جذبہ ہے قوم کی خدمت کا، یہ کیوں MP بننا چاہ رہا ہے؟ اتنی لڑائی، اس قدر پیسہ، اس قدر محنت، صبح سے لے کر کے شام تک نہ سونے کا وقت، نہ
जागने का वक्त, न खाने का होश, न कुछ, एक एक के दरवाजे ये क्यों बनना चाह रहा है? सब बहुत जज्बा है कौम की खिदमत का, कौम का दर्द है, ये सड़कों पे लिए फिर रहा है। वाकई इतना बड़ा मुजमा के बल्कि हर आदमी कहेगा कि नहीं, खूब अच्छी तरह हम जानते हैं कौम का कितना दर्द है। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो इंसान को ये सब मकामात के पीछे दौड़ाती है? वो इज़्ज़त। वो समझता है गांव पे हम प्रधान हो जाएंगे, सरपंच हो जाएंगे तो इज़्ज़तदार हो जाएंगे, MLA MP हो जाएंगे तो इज़्ज़तदार हो जाएंगे, लाल बत्ती की गाड़ी मिल जाएगी तो इज़्ज़तदार हो जाएंगे, 10-20 गाड़ियाँ आगे पीछे दौड़ेंगी तो हम इज़्ज़तदार होंगे, लोग आगे बढ़ बढ़ करके झुक करके सलाम करेंगे तो इज़्ज़तदार हो जाएंगे। इंसान ये बहरहाल जानता है कि इज्जत अलग चीज़ है, दौलत अलग चीज़ है। ये सारी दौलत खर्च करने पे तैयार है वो इज्जत पाने के लिए। तवज्जो करिए, और इसको आप जितना चाहें खोल लें, हर जगह के ऊपर यही याद है। मगर अल्लाह ने इज्जत को कहीं और रखा है। और तवज्जो करिए, इज्जत को उसने कहीं और रखा है। और इज्जत है कहाँ पे? इन्नल इज़्ज़त लिल्लाह जमीआ, सारी इज्जतें अल्लाह के लिए। बस इज्जत को उसने इस दुनिया में रखा ही नहीं, दुनिया वालों के हवाले ही नहीं किया। जहाँ कहीं भी आप इज्जत का लफ्ज़ कुरान मजीद में पाएंगे, उन आयात से यही इस्तखराज होगा कि इज्जत आप इस दुनिया में रह के दुनिया से नहीं पा सकते, ये तय है। क्योंकि सारी इज्जतें अल्लाह के लिए मखसूस हैं। इन्नल इज़्ज़ता अल इज़्ज़त, यानी तमाम इज्जत। कोई छोटी से छोटी इज्जत भी किसी इंसान को नहीं दे सकता। वो जी हुजूरी कर सकता है, वो चापलूसी कर सकता है वो उसके लिए और सारे अल्फाज हैं कि जो मुनासिब नहीं मेंबर पे लेना, ये सब कर सकता है, इज्जत नहीं दे सकता। इज्जत अल्लाह के पास है। किसे देता है? मरने के बाद देता है, कम इसी दुनिया में देता है। फिर किसे देता है? ये सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। छोटी सी बात है, छोटा सा पैगाम है कि चूंकि साले सवाब की मजलिस है, उसे भी मद्देनजर रखना है और हालात के तनाजुर में थोड़ी सी गुफ्तगू और ज़हमत तमाम। एक और सवाल पढ़ रहे मोहम्मद वाले। इधर से कुछ मोमिन अगर चाहें तो इधर तशरीफ ले आए आगे, तो रास्ता भी खुल जाए और मेरे लिए सवाल पढ़े मोहम्मद वाले। तवज्जो, तो सारी इज्जतें वो अल्लाह के लिए हैं बस। अब जिसे भी इज्जत मिलेगी अल्लाह ही से मिलेगी। इज्जत देगा खुदा। परवरदिगार इज्जत देता कैसे? देखिए बहुत सारी नेमतें को इतनी नेमतें दे दी हैं कि इंसान के बस में नहीं है कि उन्हें शुमार कर सके। ये सारी बातें आपकी सुनी है ना? इन तअउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम लोग अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बहुत नेमतें दी, और इसमें कोई इम्तियाज़ भी नहीं करता, ये नेक है, बद है, अच्छा है, बुरा है, अपना है, पराया है, मुझे मानता है, नहीं मानता है, ये सारी नेमतें उसने बांट दी। इंसान एहसास नहीं कर पाता कि उसके पास कितनी नेमतें हैं। अच्छा, एहसास करने के लिए पहले पहचानने की ज़रूरत है कि नेमतों को पहचान तो ले, पहचाने तो नेमत है क्या क्या। और जब नहीं पहचानता है तो शुक्र के बजाय शिकवा करेगा। तो सुबह शाम हम सब करते है ना। नेमत में एक मुश्किल ये है कि जब आदमी अपने आप को देखता है तो समझता है हमें तो अल्लाह ने दी ही। जब पड़ोसी को देखता है सब कुछ तो अल्लाह ने इन्हीं को दे दिया है। थोड़ा सा पड़ोसी अगर तरक्की करने लग जाए या अपना कोई रिश्तेदार आगे बढ़ने लग जाए तो सब तो अल्लाह ने इन्हें दे दिया, हमें कुछ दिया ही नहीं। ये कब होता है? क्योंकि उसके पास नेमत की शिनाख्त नहीं, वो नेमत को पहचानता नहीं। वो मशहूर वाक़या है
کہ مجلسیں آپ کے علاقے میں پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں کبھی پڑھا یا نہیں، میں لگا پڑھا ہے تو یاد تازہ ہو جائے گی، نہیں پڑھا تو بات آگے بڑھ جائے گی۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ ایک روز جا رہے تھے گفتگو کے لیے، تو راستے میں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا نبی اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے کلام کرنے۔ ہاں بڑے موقع سے ملے آپ، ایک چھوٹا سا کام ہمارا کر دیجیے، اللہ سے ایک بات کہہ دیجیے گا۔ لیکن دنیا میں ایک سے ایک بڑا سیٹ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک سے ایک پیسے والا دیکھا ہوگا، اتنا بڑا سیٹ نہیں دیکھا ہوگا، میری گارنٹی۔ اتنا پیسے والا ہے، اتنا بڑا رئیس ہے کہ نبی خدا سے کہہ رہا ہے کہ میرا ایک پیغام اللہ سے کہہ دیجیے گا۔ ان کا جی فرمائیے، اللہ سے کہہ دیجیے کہ مجھے نعمتوں کی اس کی ضرورت نہیں ہے، بند کر دے نعمتیں دینا، بس بہت۔ اب یقین آیا کہ اتنا بڑا سیٹ نہیں ہے دنیا میں، ورنہ اب تو کروڑ، پہلے لاکھ کسی کے پاس ہوتا تھا، ارے صاحب فلاں صاحب لکھپتی ہیں، اب تو لکھپتی کوئی حیثیت ہی نہیں، کروڑ پتی ہیں، اب کروڑ پتی کوئی حیثیت نہیں، اب تو ہزاروں کروڑ اور لاکھوں کروڑ میں بات ہے۔ تو جو لاکھوں ہزاروں کروڑ کا مالک ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے، روزانہ اسی جواڑ میں ہے کیسے اور بڑھایا جائے، ہے نا؟ کہیں قانے نہیں ہوتا انسان، یہ مزاج ہے، بلکہ حدیث موجود ہے علماء کی موجودگی میں، عرض کرتے ہیں دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر ہوتے ہی نہیں، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دولت کا بھوکا، دوسرے علم کا بھوکا۔ خوبصورت حدیث۔ ابھی اپنی اپنی قسمت ہے کہ اللہ کسے کون سی بھوک عطا کر دے۔ اگر دولت کی بھوک پیدا ہو جائے تو مر جائے گا، یہ بھوک کبھی نہیں ختم ہونے والی، اور اگر علم کی بھوک پیدا ہو جائے پھر بھی یہ قبر میں نہ ہو جائے گا، علم کی بھوک نہیں ختم ہوگی۔ توجہ کریے، تو یہ تو ہے ہزاروں لاکھوں کروڑ رکھنے کے بعد بھی سارے فراڈ، سارے فتنے، سارے جفا سب میں لگا رہتا ہے انسان۔ اور یہ کتنا بڑا آدمی ہے جو جناب موسیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ مجھے اس کی نعمتوں کی ضرورت نہیں، بس کرے بات بہت ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، لیکن تم ہی کہہ رہے ہو تو میں کہہ دوں گا۔ کچھ اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک صاحب اور بیٹھے ہیں روڈ پہ، ان کے بدن پہ لباس تک نہیں۔ ان کا کہاں جا رہے ہیں نبی اللہ؟ کہا اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ کہا ایک چھوٹی سی بات ہمیں کہہ دیجیے گا۔ کہا جی آپ بھی فرمائیے۔ اللہ سے کہہ دیجیے کچھ مجھے بھی عطا کرے۔ ایک علاقہ، ایک بستی، ایک زمانہ، اتنا ڈیفرنس، نہ رہنے کو گھر، نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کو لباس، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ رشتے، نہ کچھ نہیں، بالکل فقیر سڑک کنارے بیٹھے۔ اللہ سے کہیے کچھ مجھے بھی تو دے۔ اس کے بعد چلتے چلتے پروردگار تیرے دو بندوں نے تو پیغام بھیجا ہے۔ کہاں بتاؤ؟ فلاں سیٹھ صاحب جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا ہے مجھے تیری نعمتوں کی ضرورت نہیں، بس بہت ہو گیا، بند کر دے نعمتیں دینا۔ جواب سنیں، اللہ نے کہا موسیٰ مجھ سے جا کے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر کرنا بند کر دے۔ وہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، میں نعمتیں دینا بند کر دوں گا۔ دوسرے صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا کچھ مجھے بھی عطا کرے۔ کہا اس سے کہہ دینا میرا شکریہ ادا کرنا شروع کرے، اس سے بھی نعمتیں دوں گا۔ توجہ کریں، آئے دونوں منتظر، اچھا جو پیغام بھیجتا ہے وہ جواب کا انتظار کرتا ہے۔ سرے راہ ملاقات، یا نبی اللہ آپ نے کہہ دیا، کہا کہہ دیا؟ ہاں اللہ نے ایک جواب دیا ہے کہ آپ شکریہ ادا کرنا بند کر دیں، اس کا وہ نعمتیں دینا بند کر دیں گا۔ آدمی کو غیرت دار ہونا چاہیے، ذلیل نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ دیر تک خاموشی سے سوچتا رہا، پھر سر اٹھا کہتا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، جس خدا نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے بھلا اس کا شکریہ کیسے بند کر دوں؟ کہا جب تو شکریہ نہیں بند کر سکتا تو خدا نعمتیں دینا بھی نہیں بند کر سکتا۔ توجہ کریے، ان سے میرے لیے کیا کہا ہے؟ کہ اللہ نے کہا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے، تجھے بھی نعمتیں دیں گے۔ اب اس بیچارے نے اپنے آپ کو دیکھا، وہ کہتا ہے کیا میرے پاس جس کا شکریہ ادا کرے؟
شکریہ کے لیے کچھ چاہیے بھی ہے؟ نہ لباس ہے، نہ روٹی ہے، نہ کھانا ہے، نہ عزیز ہے، نہ اقارب، نہ رشتہ دار، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ سر پہ چھت کچھ ہے؟ جب کوئی ہے ہی نہیں کچھ تو کاہے کا شکریہ؟ یہ وہ نگاہ ہے جو ہماری اور آپ کی سب کی نگاہ ہے۔ یہ کوتاہ نظری ہے نہیں، یہ تنگ نظری ہے، یہ چھوٹی نگاہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ، جب دوسرے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اب نگاہ موسوی، جناب موسیٰ نبی ہیں، ان کا ارے یہ کیا کہا تم نے، تمہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا، کاہے کا شکریہ؟ یہ کہہ رہے ہو۔ سب سے پہلے تک اسے دیکھ کے کہا یہ بتا یہ تیرے پاؤں سلامت ہے یا نہیں، تیرے ہاتھ سلامت ہے یا نہیں، یہ زبان بول رہی ہے یا نہیں، یہ آنکھیں دیکھ رہی یا نہیں، یہ کان سن رہے ہیں یا نہیں، یہ صحیح و سالم صحت مند جسم دیا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نعمت ہے نہیں نا؟ تو اس سے بڑی تو کوئی دولت ہی نہیں ہے وہ اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، اور تو اتنا کوتاہ نگاہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کس چیز کا شکریہ؟ یہ ہم سب کیا توجہ کریے۔ تو اللہ نعمتیں دیتا ہے، بے شمار نعمتیں، مگر یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جو مادی نعمتیں، مانوی نعمتوں کی جہاں سے فہرست شروع ہوتی ہے، اس میں اولین جو نعمت ہے اس کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس کا نام ہے عزت۔ ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بہت توجہ ہے، عزت تو ساری عزتیں اللہ کے لیے۔ اللہ کسے عزت دیتا ہے؟ ہر ایک کو، جسے چاہے دے دے، کہا نا یہ مادی نعمتیں ہیں، اس میں اپنا پرایا ہے، صحیح غلط، سچا جھوٹا، نیک بد، اس کی کوئی رعایت نہیں، جسے وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، مگر عزت ہر ایک کو نہیں دیتا۔ توجہ، عزت کسے عطا کرتا ہے؟ یہ ہے وہ حدیث کی جسے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے۔ البتہ یہ بھی اس سے تعارف کی حد تک بات ہوگی، پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کون بتایا کہ اللہ کسے عزت دیتا ہے؟ توجہ کریے، یہ اگر ہم واقعی پہچاننا چاہیں کہ ہمارے سماج میں، بستی میں، علاقے میں، انجمن میں، محلے میں، شہر میں کون ہے کہ جو واقعی عزت دار ہے؟ کسی کے پاس بھیڑ دیکھ کے ہم سمجھ لیں کہ بڑا عزت دار آدمی ہے، کسی کے پاس لال بتی دیکھ کر کے سمجھ لیں کہ بڑا عزت دار آدمی ہے، کسی کا مکان سب سے اونچا دیکھ کے سمجھ لیں شہر کے سب سے عزت دار آدمی ہے۔ کوئی معیار چاہیے، کیسے یہ طے ہو کہ کون آدمی سب سے زیادہ عزیز ہے؟ کون ہے وہ جسے اللہ نے عزت عطا کی ہے؟ ہو سکتا ہے بوریے پہ بیٹھا ہو مگر اللہ نے عزت دی ہو سکتا ہے خشک روٹی کھا رہا ہو مگر اللہ نے عزت دی ہے نا؟ ہو سکتا ہے معمولی سے مکان میں رہ رہا ہو، کچے سے گھر میں، مگر اللہ نے عزت دی، ہو سکتا ہے۔ تو معیار سمجھ میں آئے کہ کس اعتبار سے ہم یہ چیک کریں گے کہ کون انسان عزیز ہے یا کسے اللہ عزت دیتا ہے۔ سننا چاہیں گے آپ، چھوٹی سی حدیث ہے، اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر ہے، یہ ایک باب ہے کہ یہ وہ راستہ ہے کہ جس سے اللہ عزت دیتا ہے، جو چاہے اس راستے پہ چلے عزیز ہو جائے۔ کون ہے؟ چھوٹی سی حدیث، امیر بیان، امیر المومنین حضرت علی، اذا کرم اللہ عبدا، جب خدا کسی بندے کو عزت دینا چاہے، جب خدا کسی بندے کو بلند کرنا چاہے، توجہ کریں، جب خدا کسی بندے کو مکرم بنانا چاہے، جو چاہے ترجمہ سادہ سا لفظ جو ہے ہماری اردو زبان میں جو سمجھا ہوا پہچانا ہوا ہے وہ عزت ہے۔ توجہ، جب خدا یہ ارادہ کرتا ہے کہ کسی بندے کو عزت دار بنا دے، عجیب بات ہے، تو لاٹری نہیں لگتی، اس کی دکان نہیں چلنے لگتی، اس کی نوکری نہیں لگ جاتی، خدا کیسے عزت دار بناتا ہے، عجیب بات ہے۔ آنہ علی اقامت الحق، اس انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔
جب کسی بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، خدا جب کسی بندے کو عزیز بنانا چاہتا ہے، جب کسی کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے تو ایک کام پیدا کرتا ہے۔ پھر سے ایک بار جملہ کہوں گا کیونکہ اسے مجھے تھوڑا سا کھولنا ہے آگے چل کر کے۔ کیا کرتا ہے خدا؟ بولے بھائی بچے بولے، بزرگ نہیں، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، یعنی ایسا جہاں حق کو دیکھتا ہے قبول کر دیتا ہے۔ اب فرق بتاؤں، یہ نہیں کہا امیر المومنین نے کہ ایسے انسان کو حق کے پہچاننے کی صلاحیت دیتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ایسے انسان کو ایک صلاحیت دیتا ہے جس سے وہ حق اور باطل میں تمیز کر لے، نا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ یہ گفٹ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ اس صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ صلاحیت تو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، جسے بھی انسان بنایا ہے اسے یہ صلاحیت دے کے دینا ضروری تھا۔ اگر یہ صلاحیت نہ دیتا تو انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد نہیں تھا۔ جس مقصد کے تحت یہ انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے دو افزار، دو ذریعے، دو راستے، دو ہتھیار، دو اوزار ضروری تھے۔ وہ کیا؟ کہ انسان کے اندر حق کی شناخت بھی پائی جائے اور باطل کی شناخت بھی پائی جائے۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، پورے قرآن مجید میں سے اچھا کئی اور رخ سے پڑھ چکا ہوں، اس رخ سے نہیں پڑھا۔ قرآن مجید میں کہیں پہ اکثر جگہ تو وہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے، بات ختم ہو گئی، کہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ضروری اس میں آگے پیچھے کچھ بولنے کے بعد کہیں گے کہ قسم نہیں کھائی ہے انہوں نے، کوئی بات ہے؟ اتنے بڑے عہدے پہ فائز ایک انسان کوئی بات کہہ رہا ہے، ضروری وہ قسم کھائے؟ ذم نہیں دینا۔ خدا بول رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کئی جگہیں ایسی ہیں قرآن میں جہاں قسم کھا کے بات کی۔ اب یہ پورا ایک فلسفہ ہے، اسے چھیڑا تو کئی بار ہے مگر واقعہ اسے بیان نہیں کر رہا ہے، تو کبھی صرف یہی موضوع بنایا جائے کہ کیوں قسم کھائی گئی ہے قرآن میں۔ بہرحال کھایا، کہیں پہ ایک قسم کھائی ایک بات کہہ دی، کہیں پہ دو قسم کھائی ایک بات کہہ دی، کہیں تین قسم کھائی ایک بات کہہ دی، کہیں چار قسم کھائی ایک بات کہہ دی، مگر پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ایسی ہے، ایک سورہ ایسا ہے جہاں 11 قسم کھا کے ایک بات کہی۔ عجیب ہے بھئی، یہ سال میں 2 بار تو آپ پڑھتے ہی سنتے ہیں۔ کون سا ہے سورہ؟ سورہ شمس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 11 قسم، ابھی صرف قسم ہے، قسم پہ قسم پہ قسم، قسم قسم، 11 قسمیں کھا کے ایک بات کہہ رہا ہے، اور بات کیا ہے؟ یہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہر انسان کو ہم نے یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ حق کو بھی پہچانے گا، باطل کو بھی پہچانے گا، فسق و فجور کو بھی پہچانے گا، تقوی کی باتوں کو بھی پہچانے گا، جو چاہے اس کا ترجمہ کر لیں، صحیح کو بھی پہچانے گا، غلط کو بھی پہچانے گا، سچے کو بھی پہچانے گا، جھوٹے کو بھی پہچانے گا۔ ہم نے یہ صلاحیت دے کر کے انسان بنایا ہے۔ میرے پاس کبھی کسی دور کا کوئی آدمی یہ آ کے کہہ ہی نہیں سکتا کہ پروردگار میں نے بہت کوشش کی مگر حق کو پہچان نہیں پایا۔ ہم نے یہ صلاحیت ان بلٹ رکھی ہے، بائی ڈیفالٹ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، یہ وہ اپلیکیشن ہے جسے تم ڈیلیٹ کر ہی نہیں سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
कोशिश करे, कोई आंखें बंद करके बैठा हो कि नहीं साहब मैं हक व बातिल में नहीं पढ़ना चाहता, तो उसकी बात ही छोड़। कोई तासुब का चश्मा लगा के हक व बातिल को पहचाना चाहे, उसकी बात अलग है। कोई जहालत की बुनियाद के ऊपर हक व बातिल में तमीज़ कर पाए, ये सारे फॉल्ट इसके। अल्लाह ने बनाते वक्त इंसान पर डिज़ाइन ऐसा किया कि हर इंसान हक व बातिल में तमीज़ कर लेगा, ये इंसान की खुसूसियत। अब मसला ये है ही नहीं कि अल्लाह जिसे इज़्ज़त देना चाहता है उसे हक़ को पहचानने की सलाहियत दे देना, ये तो सबको दिया है। अब जिसे इज़्ज़त देना चाहता है उसे हक़ को कबूल करने की ताकत देता है। ये मुश्किल हर ज़माने में, हर इलाके, हर बस्ती में रहती है कि हमेशा लोग हक़ को भी पहचान लेते हैं, बातिल को भी पहचान लेते हैं, मगर कम ऐसे लोग हैं जो जुरात करके आगे बढ़े और हक़ का साथ दे दें। ये मुश्किल हर एक के लिए होती। कितने हैं खामोश बैठे हैं, नहीं नहीं हम बोलेंगे तो बात बिगड़। अरे इसका मतलब आप इज्जत पाने वालों में नहीं है। आप उस दरवाजे पे नहीं आए हैं कि जिस दरवाजे से खुदा इज्जत देता है। आप उस रास्ते के मुसाफिर नहीं हैं कि जिस रास्ते पे चल के खुदा अजीज बनाता है, इज्जतदार। तवज्जो करिए, ये मुश्किल है। लिहाजा इंसान का कुल कारनामा यह है कि जब भी उसके हक समझ में आ जाए तो फौरन हक की तरफदार, हक का तरफदार बन के हक के पाले में आ जाए, हक को कबूल कर ले। और देखा नहीं, ये इतना बड़ा सब पेचीदा मामला चलाने की जरूरत ही क्या है। कासिम, हमने तुमको इस दुनिया में भेजा ही है हक का साथ देने के लिए। ये वो लफ्ज़ कह दूँ जिससे आप आशना हैं, हमने तुमको इस दुनिया में भेजा है हक के साथ रहने के लिए। हक के साथ रहने के लिए। और फिर क्या फ़र्क पड़ जाएगा 60 साल, 70 साल, 80 साल की ज़िंदगी इस दुनिया में हक के साथ रहें, बातिल के साथ रहें, सही वाले के साथ रहें, गलत, उससे क्या मतलब है? कहीं नहीं, हमें भी मालूम है कि इससे कोई मतलब नहीं है। असल में तुम्हें हमेशा वहाँ रखना है। हमें पता नहीं कि हाँ हमने तुमको 50, 60, 70 साल के लिए भेजा है, ये मकसद ही नहीं है। मकसद तो वहाँ रखना है हमेशा। मगर मसला ये है कि वहाँ तुम्हें रखना है तो किसके साथ रखना है? वहाँ जो रहोगे तो किसके साथ रहोगे? ये कैसे तय होगा? ये इसी दुनिया में तय होगा। अगर हक वालों के साथ रहोगे तो मरने के बाद भी उधर रहोगे। असमें इस दुनिया को मेयार बनाया है, इस दुनिया को खेत बनाया है आखिरत का। ये आखिरत की खेती है, मतलब समझे, जो यहाँ बोगे वहाँ काटोगे। तुम्हें हमने साफ साफ बता दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। हमने कहा था तुमसे कि अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और सच्चों के साथ रहना। क्यों? इसलिए कि अगर यहाँ सच्चों के साथ रहोगे तो वहाँ भी सच्चों के साथ रहोगे। और खूब अच्छी तरह समझ के आना कि मौत के बाद किसी को पाला नहीं बदलने देंगे। नहीं उनके साथ ना, इस दुनिया में जिसके साथ थे उस दुनिया में उसी के साथ रहे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिस्टम, इस निज़ाम का कानून है। तब तक तुम रास्ता बदल सकते हो जब तक आंखें खुली। एक मर्तबा मौत ने पंजे गड़ाए, अब ये मौत तय करेगी कि उसने तुमको किसके खैमे में पाया। तुम हक के तरफदार थे, सच्चों के साथ थे, नेक के साथ थे, है ना। ये लफ्ज़ एक सादिक जो है ये अपने दाम में साफ को लिए होता है। सच्चों के साथ रहना हमने बताया, झूठों के साथ ना रहना, बातिल के साथ ना रहना। तवज्जो करिए,
اب آئیے تھوڑا جلدی جلدی ہم اپنے غریبان میں جاتے ہیں. اتنا جو آپ کو محنت کرائی ہے سناٹا کر دو اپنی سننا. وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حق کے طرفدار ہیں. حق کو پہچاننے والے نہیں, حق کو سب پہچانتے ہیں. قرآن 11 قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ فجور و تقویٰ, صحیح و غلط, سچ و جھوٹ, حق و باطل, یہ سب وہی ہم نے بنایا ایسا ہے کہ تم پہچانو. بس تمہیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے, غور کرنا, فکر کرنا. کیسی بھی تاریکی ہو, اگر حق پہچاننے پہ آؤ گے تو پہچان لو. ایک مثال اور دے دو. ایک طرف تو ہم نے تم کو ایسا بنایا ہے کہ حق کو اگر پہچاننا چاہو تو پہچانو. دوسری طرف حق میں اتنی روشنی رکھی ہے کہ کوئی تاریکی حق کو چھپا ہی نہیں سکتی. حق میں اتنی علامتیں, اتنی نشانیاں کہ ہم پہلے سے ڈال دیں گے کہ تم ذرا سا آپ کھولو گے, حق کہیں بھی بھیڑ میں ہوگا تمہیں نظر آ جائے گا. اس کو سمجھاتا ہوں میں بچوں کو, بزرگوں سے, علماء سے معذرت کے ساتھ. مسجد بن رہی رسول اللہ کی, پیغمبر بھی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آئے ہیں, مسجد بن رہی ہے. مسجد جب بن رہی تو اصحاب جو ہیں پیغمبر کے وہی محنت کر رہے ہیں بیچارے, اور وہ اپنے دامن میں جو پتھر کے ٹکڑے ہیں اسے اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں. پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, صاحب لا رہے ہیں, کچھ تھک گئے ہیں, کچھ بیٹھ رہے ہیں, کچھ کام کر رہے ہیں. مسجد سب ایک ایک لا رہے ہیں, اور انہیں اصحاب میں پیغمبر کے ایک صحابی جناب عمار وہ دو پتھر لے رہے ہیں. یہ جذبہ ہوتا ہے نا آدمی کے اندر کہ قوم کی زیادہ خدمت ہم کر رہے ہیں, دین کی زیادہ خدمت ہم کر رہے ہیں. کچھ کام چور ہوتے ہیں, 10 اینٹیں پہنچا کے بیڑی پیئیں گے, پانی پینے جائیں گے, کوئی طرح سے 5 بج جائے نکل جائیں. کچھ محنتی ہوتے ہیں, ایماندار ہوتے ہیں. تو جناب بزرگ سب ایک ایک لا رہے ہیں, وہ دو لا رہے ہیں. کچھ لوگ پیغمبر پاس بیٹھ کے رسول دیکھیے آنے سکتے کیا جذبہ ہے باقی. پیغمبر نے دیکھا واقع ہاں بیٹھو, گزرا پیشانی سے پسینہ ٹپکا, تھوڑا سا نام گزر کو دیکھتے جاتے ہیں. یا رسول واقعی بہت نیک آدمی ہے, واقعی بڑے سچے آدمی ہیں, بڑے مخلص آدمی ہیں. پیغمبر کہا مجھے معلوم ہے, مگر اے مصطفیٰ ایک دن آئے گا کہ تم کو ایک باغی گروہ قتل کرے. ایک دن آئے گا کہ جب تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب جو لوگ بیٹھے تو ہاں ابو ذر اتنے بالکل ہماری زبان میں کہے اللہ میاں کی کہا ہے بیچارے, ان سے کس کی دشمنی, انہیں کون قتل کرے گا. کہاں ایک دن آئے گا. اب آپ سمجھیے گا ذرا بات کو. ابھی ہجرت کر کے آئے ہیں, مسجد بن رہی ہے, توجہ کریے گا. یہ بات پیغمبر نے کہہ دی ہے صاحب کے درمیان. 100 200 500 صاحب رہے ہیں, اس سے عادت نہیں ہے, دھیان رہے بات. زبان آگے بڑھ گئی, بہرحال پیغمبر نے کہا ہے تو ہو کے رہے گا. پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک, اس کے بعد 25 سال کے بعد امیر المومنین کو خلافت ملی. ٹھیک, پیغمبر مدینے میں آنے کے بعد کتنے سال تھے بولے بھائی؟ 10 سال. ٹھیک, 25 سال بعد امیر المومنین کو خلافت ملی, کتنے سال ہو گئے؟ 35 سال. اب سن 3637 ہجری ہے کہ امیر المومنین کو ایک جنگ درپیش ہے, جنگ صفین. ایک طرف علی بن ابی طالب کا لشکر ہے اور ایک طرف باغی ہے, اسلام کا گروہ ہے. وہی لفظ کہنے جو پیغمبر نے کہا ہے نا, جسے امیر شام کہتے ہیں, اس کا لشکر ہے. جنگ شروع ہوئی. بہت سے لوگ کنفیوز ہیں, سمجھ نہیں پا رہے کہ حق ادھر ہے باطل ادھر ہے, کدھر حق ہے کدھر باطل, نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں اتنی کنفیوز ہیں بیچارے؟ تو وہ ادھر اٹھا کے سر دیکھتے ہیں سب ایک جیسے, ادھر دیکھتے ہیں تو سب ایک جیسے, ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی, ادھر بھی روزے دار ادھر بھی روزے دار, ادھر بھی حاجی ادھر بھی حاجی, ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ ہے, ادھر بھی قاریان قرآن ادھر بھی قاریان قرآن, ادھر بھی حافظین قرآن ادھر بھی حافظ. سب کچھ تو ایک جیسا ہے, کیسے سمجھ میں آئے حق کدھر ہے؟
ایسے میں کئی نظریے سامنے آیا بھی ہے. میں جنگ صفین چھوڑ بیٹھا ہوں, صرف مثال دے رہا ہوں, جلدی سے بات ختم ہو جائے. یہ میرے ساتھ بڑی مشکل ہے. جب میں شروع میں کہہ دیتا ہوں مجھے چھوٹی پڑھوں گا تو وہ ضرور لمبی ہوتی ہے. اس کے بعد بڑے محمد والے میں دیکھیے 45 منٹ ہو گئے. میں سوچا تو 45 منٹ پڑھوں گا. خیر, تو بہت سے لوگ اس نظریے میں کہ جس جنگ کا بھی حصہ بن جاؤ سب ٹھیک, کیونکہ دونوں طرف حق ہے, دونوں طرف بات ہے. ایک کچھ یہ کہ دونوں طرف شامل نہ ہو, الگ ہو جاؤ, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی طرح باتیں ٹھیک. کچھ وہ ہیں کہ بالآخر ان کو حق سمجھ کے ان کے ساتھ ہے, کچھ ان کو حق سمجھ کے ان کے ساتھ. آئیے اب مسئلہ ہے کہ جنگ شباب پہ ہے, اور ایسے میں اگر آدمی ذرا سا غور کرتا تو سمجھ میں آ جاتا نا کہ حق کدھر ہے. آتا ہے یا نہیں آتا؟ آتا. بھائی پیغمبر نے فرمایا تھا, اس میں بھی اصحاب ہے اس میں بھی اصحاب ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا الحق مع علی وعلی مع الحق. یہ کیا ہے؟ حق میں علامت ڈالی گئی, اس کے ذریعے پہچان لو. دیکھو حق چمک رہا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے, چلے. اب موقع وہ آیا کہ جناب عمار کی جو جنگ صفین میں امیر المومنین کے لشکر میں ہیں, نکلے اور ادھر گئے مقابلے کے لیے. تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد شہید ہو گئے جناب عمار. توجہ کریں, جناب عمار یا صرف قتل ہو گئے, شہید ہو گئے. جیسے ہی شہید ہوئے ویسے ہی کسی کا یہ کیا ہو گیا, کیوں؟ ارے عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے. بڑا غضب ہوا. اس میں کون سا غضب؟ جنگ میں لوگ قتل ہوتے ہی ہیں, نہ جانے کتنے لوگ قتل ہوئے ادھر ادھر. نہیں عمار کا مسئلہ الگ ہے. یاد نہیں پیغمبر نے فرمایا تھا عمار کو ایک باقی گروہ قتل کرے گا. یہ پیغمبر نے کیوں فرمایا تھا؟ 35-36 سال پہلے ضرورت کیا تھی پیغمبر کو کہنے کی؟ تاکہ ہر زمانے میں جب کوئی حق کو پہچاننا چاہے تو اتنی علامتیں ڈال دی جائیں کہ لوگ حق پہچان لیں. توجہ کریے. ایک نے کہا روایت کی ذمہ داری میری ہے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے نے کہا ہاں بات تو صحیح پیغمبر نے فرمایا تھا. تیسرے نے کہا ہاں میں نے بھی سنا تھا. چوتھے نے ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے. 10 20 100 200 1000 2000 کوئی ایک انکار کرنے والا ملا ہی نہیں. جہاں تک فوج میں یہ بات آگے گئی سب نے کہا بات تو صحیح ہے, پیغمبر نے فرمایا تھا, پیغمبر نے فرمایا تھا, پیغمبر نے فرمایا تھا. کوئی ایک جھوٹا نہ پیدا ہوا کہتا کہ نہیں پتہ نہیں راوی صحیح ہے, نہیں ہم تو نہیں تھے, کس نے کہا, کچھ نہیں, کوئی اعتراض نہیں. پورے لشکر کو یہ حدیث پیغمبر کی یاد آ گئی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باقی گروہ قتل کرے گا. باغی یعنی جو اسلام کا باغی ہوگا, یعنی وہ باطل پہ ہوگا, عمار اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے. اتنا فوج میں ہلچل پیدا ہوئی کہ حاکم شام گھبرایا کہیں فوج میں بغاوت نہ. عمرو عاص کے پاس بھیا سنبھالو تو, کہا آپ چپ چاپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں. آیا باہر آ کے کہتا کیا ہوا, کیوں شور مچا رہے ہو؟ ارے بڑا غضب ہوا, عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے. تو جن میں لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. کہا نہیں عمار کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے, اس کا مطلب ہم لوگ باغی ہیں اور وہ لشکر حق پہ ہے. علی اور علی کا لشکر حق پہ ہے, باغی ہم ہیں, باطل ہم ہیں. اب تو ہم دھوکے میں آ گئے, یہ کیا ہو گیا ہم سے. توجہ کریے گا. حاکم شام کہتا ہے, وہ عمرو عاص کہتا ہے کہ نا تم لوگ بیوقوف ہو, سمجھے نہیں, ہم قاتل نہیں ہیں, عمار کے قاتل تو علی ہے. علی کیسے قاتل ہے؟ کہا یہ بتاؤ جنگ میں لایا کون عمار کو؟ عمار کو جنگ میں لایا کون؟ علی لائے نا. نہ علی لاتے اور نہ ہمارے ہاتھوں قتل ہوتے, تو اصل میں قاتل تو علی اور علی کا لشکر ہے. بات پہنچ گئی. یہ تاریخ ہے, تاریخ کڑوی تاریخ. ایک جملہ جوڑ دوں کہ یہ تو آج بھی مسلمانوں کو یہ آج تک سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قاتل کون. بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے علماء کلس موجود ہیں, بیانات موجود ہیں. نہیں صاحب کچھ بھی ہو, ایران کو کیا ضرورت تھی اسماعیل ہانیہ کو اپنے ہاں بلانے کی حلب برداری کے پروگرام میں؟ نہ بلایا ہوتا, نہ اسرائیل نے تہران میں مارا ہوتا. توجہ کریے گا. اتنے 40-45 ہزار لوگ بے گناہ غازہ میں قتل کر دیے گئے.
کسی کی رگ نہیں پھڑکی حمایت میں کہ اسرائیل کے خلاف ایک بیان دے دیں۔ اسماعیل ہانیان ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے تہران کی سرزمین پہ، تو بڑے بڑے آگے کیا ضرورت تھی جب دشمن ان کے پیچھے پڑا تھا؟ یہ کہیں سانٹ گانٹ تو نہیں ہے، یہ کہیں ملی بھگت تو نہیں ہے، تو ہم کسے قاتل مانے؟ انہیں قاتل مانے یا انہیں قاتل مانے؟ 1400 سال پہلے یہ تاریخ گزر چکی۔ 1400 سال پہلے عمرو عاص نے یہی پٹی بڑھایا تھا کہ نہ عمار کو علی لائے ہوتے، نہ عمار ہمارے ہاتھوں قتل ہوتے۔ جیسے ہی یہ شاہسانہ چھوڑا اس نے، اب یہ لوگ مطمئن ہو گئے، علی کے ساتھ جو تھے وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے علی بن ابی طالب کا خیمہ گھیر لیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کیا ہوا؟ امیر المومنین باہر نکل کے آئے، کہا وہ صحیح بتا رہا ہے عمرو عاص، عمار کو ہمیں لانے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ نہ ہم عمار کو لائے ہوتے، نہ عمار قتل ہوتے، تو کہیں ایسا تو نہیں عمار کے قاتل ہم ہی ہوں؟ توجہ کریے، کہیں ایسا تو نہیں کہ عمار کے قاتل ہم ہی ہوں؟ جواب مجلس تمام ہو گئی۔ امیر المومنین مسکرائے، کہ اگر جنگ میں لانے والا قاتل ہوتا ہے تو بتاؤ حمزہ کا قاتل کون؟ تو بتاؤ، سوال پڑے محمد والے محمد۔ پہچاننا چاہے تو یاد حق میں اتنی نشانیاں ڈال دی جاتی ہیں کہ حق خود بخود واضح ہو کے سامنے آتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ دیا، حسین ابن علی کے مکتب کو مکتب سمجھا ہے، رسم نہیں سمجھا۔ ختم ہو، ابو شاہ شہید ہو گئے، ایک کے بعد ایک اور لوگ شہید ہوتے رہے۔ وہ حسین کی جس کو ایسے ایسے جانے سار ملے، وہ حسین تھوڑی دیر کے بعد زمین کربلا پہ بالکل تنہا۔ حسین وہ اتنے تنہا ہیں کہ جا کے فرش کو پکڑے ہوئے اکیلے حسین خاموش کھڑے۔ چند لمحوں میں زمانہ کیسے بدل گیا؟ اتنے تنہا ہیں کہ حسین کو کوئی سوال کرنے والا زیادہ نظر یمین میں بشوالا، کبھی حسین دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے۔ حسین کی اس غربت کو ایک بہن ہے کہ جو خیمے کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہے۔ زینب نے سر پہ چادر ڈالی، باہر نکل کے آئی اور کہتی بھیا کس کے منتظر ہو؟ آج علی اکبر نہیں آئیں گے سوال کرنے، آج عباس قوم محمد نہیں آئیں گے سوال کرنے۔ کہ بھیا اگر دل چھوٹا نہ کرو، آج بہن تمہیں سوال کرے گی۔ اور یہ کہہ کر کے علی کی بیٹی نے حسین کے بازوؤں پہ سہارا دیا۔ امام پشتے دلجناح پہ آئے، مگر تاریخ کی نزاکت دیکھے مقتل کہتا ہے حسین آگے نہیں بڑھتے، پہلے زینب سے کہتے ہیں اچھا بہن شکریہ تم نے سوال کر دیا، جاؤ واپس خیمے میں چلی جاؤ۔ زینب واپس خیمے میں گئی۔ یہ کیوں کہا حسین؟ تاکہ حسین اس اطمینان سے مقتل لے آئیں کہ زینب کا پردہ سلامت۔ زینب خیمے میں ہے، زینب غیروں میں نہیں ہے۔ حسین آئے، جنگ کرنا شروع کی، دو جملے مجلس تمام کرتی۔ عزیزو وقت معذرت زیادہ لے لیا آپ کا۔ آئے جنگ کرتے کرتے حسین 3 روز کے بھوکے، 3 روز کا پیاسا میرا مولا، زخموں سے چور حسین کتنی دیر تک جنگ کرتے۔ بالآخر جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب پشتے دلجناح پہ حملہ نہ گیا تو حسین کبھی داہنی طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں جانب جھکتے ہیں۔ ذوالجناح نے ایمان کی اس غربت کو محسوس کیا، لے کے فوجوں کے درمیان سے چلا، ایک نشیب کے علاقے میں لایا، اپنے گھٹنوں کو موڑا، اپنے جسم کو زمین کربلا سے قریب کرتا ہے۔ عجب نہیں اپنی بیدار توانی میں کہتا ہو مولا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آئیے زمین کربلا منتظر ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آئیے تشریف لائے، زمین کربلا منتظر ہے۔ حسین پشتے دلجناح سے زمین کربلا پہ آئے۔ ہاں علی کو ادھر حسین زمین کربلا پہ آئے۔ ایک ملعون نے خنجر لیے ہوئے آگے بڑھا، آیا چاہتا ہے حسین کے سر و تن میں جدائی کرے، مگر مقتل کہتا ہے بار بار خنجر کو حرکت دینے
گلا کٹتا نہیں تھا، حسین کے سبتن میں جدائی نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی، کچھ کہتے ہیں کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ خنجر اتنا کند تھا کہ جس کی وجہ سے گلا کٹ نہیں رہا تھا۔ کچھ کہتے ہیں خنجر تو کند تھا مگر حسین کا گلا بھی اتنا خشک تھا کہ گلے میں خنجر چل نہیں رہا تھا۔ مگر کچھ نے آگے بڑھ کے کہا یہ دونوں باتیں صحیح، مگر اس کے ساتھ ایک تیسری بات بھی تھی۔ وہ تیسری بات کیا تھی؟ کہ کند خنجر بھی تھا، گلا بھی خشک تھا، مگر جیسے ہی شمر خنجر چلانا چاہتا تھا کسی ماں کی روح شمر کے خنجر سے لپٹتی تھی۔ اے شمر، ارے میں نے چکیاں پیس کے بالا، اے شمر، ارے تھوڑا إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون ألا لا مقبل إلى القوم الظالمين بارنا ہمارے سمر کو قبول فرما، ہمارے گناہ کے دل و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری والے محمد کی ذات سے راضی ہو جائے۔ پروردگار جن لوگوں کے سارے سوال میں مجلس میں کے دل کے گناہوں کو بخش دے، پروردگار کے اعلیٰ علم میں جگہ کرامت فرما، پسندان کو صبر جمیل عطا فرما، حاضرین میں جو بھی مفروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما، مریض ہیں سب کو شفاء کامل وعاجل عنایت فرما، پروردگار تعالی جو زیارت میں مشتاق ہیں کو اپنے زیارت سے مشرف فرما، ہم سب کی آقا و مولا زمانے کے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو بیعمان صاحب شریف فرما۔ ایک بار گزارش اس پر حمد و 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اور اس کا ثواب مرحوم مغفور بدل سے ساتھ ہوئے اس وقت